میں کچھ ایسا کروں کہ جو میری آڈینس کو پسند آنے کے ساتھ ساتھ ان کو فائدہ بھی پہنچائے. تو اب اگر میں آپ کو ایسے اس جگہ پر کھڑا ہو کر ویڈیو بنا کر آپ کو کہہ دوں کہ یار اس جگہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، تو پھر جب آپ دیکھنے کے لیے یہاں پر آئیں تو آپ کو کچھ بھی نہ ملے. وہ لوگ کہ جو لوگ سیر و سیاحت کو مانتے ہیں اور سیر و سیاحت کے شوقین حضرات ہیں، تو ان کے لیے میری ویڈیوز کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح کا درخت ہے جس کے ساتھ آپ ہاتھ لگاتے ہیں، آپ اس کو چھو لیتے ہیں تو آپ کا سارا جسم دانوں سے بھر جائے گا، آپ کے جسم کے اوپر الرجی نکل جائے گی. کیا دوستو امیجن کریں کہ آپ کو روزہ ہو اور روزے کی حالت میں آپ کو ایسی جگہ میسر آئے جہاں پر اس وقت میں ہوں، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا، اور پورا دن آپ کا اس جنگل میں گزرے تو آپ کو کیسا لگے گا. میں سمجھتا ہوں کہ تنقید جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کریں گے اور تنقید کریں گے میری کسی بات کے اوپر، تو لازمی بات ہے کہ مجھے اس کو کھوجنے میں اور پھر اس کی جو حقیقت ہے اس کو تلاش کریں. جتنے بھی آڈینس، میرے سبسکرائبرز اور مجھے دیکھنے والے تمام لوگ، جتنے بھی میرے ناظرین ہیں، یاسر کیانی ولاگز کو دیکھنے والے تمام لوگوں کا بہت شکریہ، اور بالخصوص ان لوگوں کا شکریہ کہ جو میری ویڈیوز کو بہت پسند کرتے ہیں اور میری حوصلہ افزائی بھی کرتے رہتے ہیں ہر چیز کے اوپر. تو بیسیکلی ان تمام لوگوں کا شکریہ کہ جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں اور جن لوگوں نے مجھے چینل پر آ کر سپورٹ کیا. وہ لوگ کہ جنہوں نے تھوڑا بہت طنز کیا، اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے تھوڑا میری بنائی ہوئی ویڈیوز کے اوپر کچھ ان کی طرف سے اعتراضات تھے یا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا بھی شکریہ، کیونکہ جہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوگا تو وہاں پر جواب کیسے آئے گا. تو سوال پیدا ہونا بہت ضروری بات ہے. تو جو چیز سوال پیدا کرتی ہے، جہاں پر بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں، تو یقیناً اس چیز کے بارے میں بہت ساری سرچ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر خاصی تفتیش ہو کر اس کے اچھے طریقے سے رزلٹ نکالے جا سکتے ہیں. اچھا، بیسیکلی طور پہ میں نے جو چینل بنایا ہوا ہے یاسر کیانی ولاگز کے نام پہ، تو اس پر میں چونکہ ہسٹوریکل ویڈیوز اب بنا رہا ہوں، اور پہلے بھی ہسٹوریکل ویڈیوز ہی تھی، لیکن تھوڑا سا انداز جو ہے وہ اب چینج کر دیا. تو پہلے جو ہے وہ ولاگنگ کے انداز میں ویڈیوز میری ہوا کرتی تھی، مطلب کہ کشمیر کے اندر بہت ہی خوبصورت مقامات ہیں جو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھے، تو ان کے بارے میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں. اور اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی تاریخ جو ہے وہ بڑی حیرت انگیز ہے. تو پوری اسرار تاریخ کے اوپر جو ہے وہ مقامات ایسے ہیں جن کے اوپر میں ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو ایسے جب ویڈیوز بناتا ہوں میں ہسٹوریکل، تو ان کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہیں، تھوڑے بہت، زیادہ میں نہیں کہتا، کیونکہ اکثریت لوگ جو ہے وہ اس کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آگے کمنٹ کر کے مجھے میرا حوصلہ افزائی مجھے کرتے ہیں. لیکن چند لوگوں کا سوالات اس کے اندر ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ سوالات بالکل درست ہیں، اور میں تو کہتا ہوں مزید تنقید کے ساتھ مجھ سے سوالات کیے جائیں تاکہ میں اس چیز کی کھوج لگانے میں بہت کوشش کروں اور محنت کے ساتھ اس کو بناؤں، تاکہ کسی تک میری بات پہنچے، اس کا فائدہ بھی ہو اسے، اور اسے دیکھنے میں اس کو دلچسپی بھی ظاہر ہو. بیسک طور پر ہر ایک یوٹیوبر کا، ہر ایک کنٹینٹ کریٹر کا یہ خواب ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسا کام کرے کہ جس کو اس کے دیکھنے والے، جس کو اس کی آڈینس نہ صرف پسند کرے بلکہ پسند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آڈینس کو، اس کے ویورز کو اس کی ویڈیو سے کچھ فائدہ بھی حاصل ہو. اگر بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں بھی ہو رہا تو کم از کم کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ ضرور حاصل ہونا چاہیے. تو یہ چونکہ بیسک طور پر ہر ایک کنٹینٹ کریٹر کا خواب ہوتا ہے، اور یہی میری بھی چاہت ہے کہ میری جو آڈینس ہے ان کو نہ صرف میری ویڈیوز کے اندر ان کو لطف اندوزی حاصل ہو، بلکہ اس سے انہیں کچھ سیکھنے کو بھی ملے، اور پھر انہیں کچھ اچھی فائدہ مند چیز بھی مل سکے. تو بالکل اسی چیز کو لے کر انشاءاللہ میں کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں، آگے بھی کرتا رہوں گا، اور مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. لیکن چند ایک احباب، میں زیادہ تر نہیں کہوں گا کیونکہ لاکھوں لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو میں اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر کسی ایک ویڈیو کے اوپر میرے 2-3 غلط کمنٹ آ گئے تو میں ساروں کو ساتھ لے کر چلوں، بلکہ ایسا نہیں ہے. اکثریت میں لوگ مجھے بہت فالو کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تنقید جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کریں گے اور تنقید کریں گے میری کسی بات کے اوپر، تو لازمی بات ہے کہ مجھے اس کو کھوجنے میں اور پھر اس کی جو حقیقت ہے اس کو تلاش کرنے میں بہت دلچسپی پیدا ہوگی. تو ایسا ضروری ہے. میں اس لیے ان کا بھی بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے کنٹینٹ کے اوپر تنقید کی، تو وہ تنقید میرے لیے یقیناً بہت فائدہ مند تھی، کیونکہ اس کے بعد میں نے بہت ساری ایسی ویڈیوز کریٹ کی کہ جن کے بارے میں نے بہت سوچا، بہت اس کے اوپر سرچ کیا، اور پھر اس کے بعد اس ویڈیو کو میں نے بنایا. مثال کے طور پر آپ تھوڑا سا ایک سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک درخت ہے، اس درخت کا نام ارخڑ ہے. تو یہ جو ارخڑ کا درخت ہے، یہاں پر یہ ارخڑ کا نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کا درخت ہے، لیکن میں صرف ایک مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ ایک اس طرح کا درخت ہے جس کے ساتھ آپ ہاتھ لگاتے ہیں، آپ اس کو چھو لیتے ہیں تو آپ کا سارا جسم
दानों से भर जाएगा, आपके जिस्म के ऊपर एलर्जी निकल जाएगी। तो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई भी दरख्त है दुनिया के अंदर के जिसके साथ हाथ टच करने से इतना ज़्यादा कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल भाई ऐसा दरख्त यहाँ पर मौजूद है और उसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल में आपको दूंगा एक वीडियो के अंदर। दो चीज़ें हैं, एक तो मेरी हिस्ट्री की वीडियोस हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर लोगों का एतराज़ होता है कि हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं उनके अंदर ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ होगा। इसके बरक्स अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा वाक़या बिल्कुल यहाँ पर हुआ है और हुआ होगा, उसकी वजह यही होती है कि चूँकि आज के दौर के अंदर सबूत के तौर पर उन जगहों के ऊपर कोई चीज़ नहीं मिलती। ये मैं आपसे पहले भी वाज़े कह चुका हूँ और वीडियोज़ के अंदर भी बताता हूँ कि इसके सबूत कोई नहीं होता हमारे पास। इसकी वजह यह है कि 1947 से कबल आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जब तक ये आज़ाद नहीं था, मकबूजा ही था, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ पर रहते थे, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आबाद हुआ करते थे। तो उस वक़्त से लेकर अब तक तकरीबन यहाँ की जो खस्ता हाली की बात की जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जंगली हालात ही, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी का यहाँ पर तसव्वुर भी नहीं था। और ये जितनी भी इस तरह की तारीख़ी हक़ाइक़ और इस तरह के वाक़यात के ऊपर उन चीज़ों को लिखना, ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था। किसी की इस तरफ तवज्जो ही नहीं हुआ करती थी कि इन चीज़ों को हम बाकायदा लिख लें ताकि आगे आने वालों के लिए सबूत रहे। तो फिर बात यह है कि भाई मैं ऐसी जगहों के ऊपर कंटेंट क्यों बनाता हूँ, इस तरह की जगहों को प्रमोट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे। तो इसकी असल वजह यही है कि चूँकि जहाँ तक हमने इन चीज़ों के बारे में सुना वो तो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना और बड़े लोगों से सुना, जो बड़ी उम्र के लोग थे, वो जो पुराने लोग थे, उनसे सुना था कि इन जगहों पर इस तरह के पुरअसरार वाक़यात हो चुके हैं। तो इस चीज़ को आगे प्रमोट करने का मकसद यही है कि एक तो सबसे बड़ी वजह यह कि आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक सबूत रहे कि यार ये वाक़यात यहाँ पर वाकई में हुए होंगे या नहीं हुए। दूसरा ये है कि शायद कि उस दौर का कोई शख्स किसी और जगह पर मौजूद हो, किसी और मुल्क के अंदर मौजूद हो, जो देखे तो उसे समझ आ जाए कि वाकई ये वही जगह है। तो जब वो इस चीज़ को देखेगा तो लाजिमन बात है कि वो इस चीज़ से हमें ज़रूर आगाह करेगा कि वाकई में ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये सारी डिटेल जब हमारे पास इस तरीके से पहुँचेगी तो फिर हम इसके ऊपर आगे एक अथेंटिक किस्म का और पूरा प्रूफ के साथ इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर सकेंगे और फिर इन जगहों के ऊपर लोगों को रुझान लोगों का बनाएंगे ताकि लोग इन जगहों को देखें और इस जगह की पूरी इसरारियत को, जिसके बारे में वीडियो बनाई जाती है, तो उसकी बाकायदा लोग इसको देखकर समझे कि यार किसी ज़माने के अंदर यहाँ पर क्या हुआ करता था और आज के ज़माने में क्या है। इससे भी बढ़कर दिलचस्प बात तो ये है कि अगर वाक़यातन में ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये मन गढ़ंत ही है सारी बातें, तो फिर इन चीज़ों से रोकने का भी ये एक ज़रिया है कि भाई ये वाक़यातन एक मन गढ़ंत बात है तो इसके ऊपर बिल्कुल अमल नहीं होना चाहिए। चूँकि एक चीज़ का तबसरा ही नहीं किया जाएगा तो फिर उसकी हकीकत हमें कैसे मालूम होगी कि इसकी हकीकत क्या थी। तो अब उसके ऊपर तबसरा होगा, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी, उसके ऊपर कुछ छानबीन होगी, लोगों को पता चलेगा, तो फिर जाकर उसके बारे में कुछ आगे हक़ाइक़ जो हैं वो हमारे सामने आएंगे। तो अदरवाइज़ जैसे ये शुरू से लेके ये जगह ऐसी पड़ी हैं और इनके ऊपर बातें हो रही हैं कि यहाँ पर ये वाक़यात हुए थे और किस ज़माने के अंदर हुए थे, क्या हुआ था, ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इनके ऊपर आज भी प्रूफ नहीं है और कल भी कोई प्रूफ नहीं दे पाएगा। लेकिन शायद इस ज़रिए से कुछ लोग हमें मिल सकते हैं जो कि इन चीज़ों की बाकायदा छानबीन हमें करा सकते हैं। जब तक आप खुद किसी चीज़ को नहीं देखते, जब आप खुद किसी चीज़ के पास मौजूद नहीं होते, तो उस वक्त तक आपको समझ नहीं आती कि यार ये वाक़यातन ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे ही आप इस तरह की जगहों को देखेंगे, उनके ऊपर जाएंगे, तो आपको बाकायदा एक एहसास होगा कि यार वाक़यातन में ऐसा कुछ हुआ होगा इस जगह पर। तो इन जगहों को देखते साथ ही इंसान के जहन में कुछ बातें आती हैं कि यार शायद कि इस तरह का कुछ हुआ हो। लाजमी बात है कि ऐसे ये जगह मशहूर नहीं हो, क्योंकि उसके ऐसी जगहों के अलावा कश्मीर के अंदर जब आप जाएंगे तो बहुत अजीब किस्म की जगह आपको देखने को मिलती हैं, जहाँ पर मैं कहता हूँ अगर मैं उस तरह का कंटेंट बनाना चाहूँ तो मेरे पास ऐसी अजीब किस्म की जगह हैं जहाँ पर दिन के वक्त भी इंसान जाते हुए डरता है। ऐसी अजीब खौफनाक किस्म की जगह हैं, लेकिन क्या है कि उन जगहों के ऊपर कोई वाक़या जो है हमें नहीं मिलता कि इनके ऊपर भी कोई ऐसा वाक़या हुआ होगा। तो इसलिए लाजमी बात है कि जब कोई एक बात हुई ही नहीं है किसी जगह पर, तो फिर उसके ऊपर उस मन गढ़ंत बात को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे लोगों तक पहुँचाने का कोई मकसद नहीं है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि एक कंटेंट क्रिएटर यही समझता है और ये उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो मेरी ऑडियंस को पसंद आने के साथ साथ उनको फ़ायदा भी पहुँचाए। तो अब अगर मैं आपको ऐसे इस जगह पर खड़ा होकर वीडियो बनाकर आपको कह दूं कि यार इस जगह ये हुआ था वो हुआ था, तो फिर जब आप देखने के लिए यहाँ पर आएँ तो आपको कुछ भी ना मिले और फिर ये तो गलत बात हुई, तो फिर आपके साथ धोखे करने वाली बात हुई। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट बनाने की जगह मिलती है, लेकिन उसके ऊपर वाक़या कोई नहीं मिलता। तो ऐसी जगहों को हम अपनी तरफ से छोड़ देते हैं। अलावा इसके कश्मीर की खूबसूरती से कौन वाकिफ़ नहीं है, कश्मीर की ब्यूटी को कौन नहीं जानता। सारी दुनिया में कश्मीर की खूबसूरती मशहूर है, लेकिन आज के ज़माने के अंदर भी कश्मीर में पाई जाने वाली बहुत सी ऐसी जगह हैं
جو کہ یقیناً کشمیر کی سب سے زیادہ خوبصورتی والی جگہ ہیں، لیکن ان کو پروموٹ نہیں کیا گیا اور آج تک کسی نے ان جگہوں کے اوپر کوئی بھی کنٹینٹ نہیں بنایا، اس کے بارے میں کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ان جگہوں کو جب میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یقیناً اگر میں دیکھنے والا ہوتا ان چیزوں کو تو پھر مجھے بھی یقین نہیں ہوتا کہ یار واقعتاً میں ایسی جگہ بھی کہیں ہوں گی اور یہ چیز ایسی موجود ہے جو کہ آج تک ہم نے نہیں دیکھی۔ تو فرسٹ ٹائم جب کوئی چیز جاتی ہے کسی کے پاس یا اس طرح کی کوئی ویڈیو کسی کو ملتی ہے تو یقیناً اس کو تھوڑا سا جھٹکا تو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بات آپ فرسٹ ٹائم ہم سن رہے ہیں۔ تو یقیناً جب ایک چیز بنی ہی فرسٹ ٹائم ہے اور اس کو آپ فرسٹ ٹائم ہی دیکھیں گے تو پھر لازمی بات ہے جھٹکا تو لگے گا اور حیرت تو ہوگی۔ تو اس لیے اس طرح کا جو کنٹینٹ ہے کشمیر کے اندر جو آج تک نہیں بنا، جس چیز کے اوپر آج تک کسی نے گفتگو نہیں کی اور نہ ہی کسی نے کرنے کی کوشش کی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر کوئی پہنچ ہی نہیں پایا جہاں پر میں کنٹینٹ بناتا ہوں۔ چونکہ مجھے پیدل چلنے میں بھی خاصی مہارت ہے تو میری ہرگز کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کچھ ایسا آپ کو بنا کے دوں جہاں کبھی آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو، جس چیز کو فرسٹ ٹائم میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کو تھوڑا سا مزید لطف آئے اور آپ کو مزید آپ کو دیکھ کر اس کے اوپر زیادہ انفارمیشن حاصل ہو، اس چیز کا آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر کچھ ایسی چیزیں ضرور آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جن سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ باقاعدہ مجھے خود اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ جو دیکھنے والا ہوگا، سننے والا ہوگا، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو لوگ سیر و سیاحت کو مانتے ہیں اور سیر و سیاحت کے شوقین حضرات ہیں تو ان کے لیے میری ویڈیوز کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ غور سے دیکھتے ہیں اور پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً انہیں فائدہ ہوتا ہوگا۔ آپ لوگ اگر بڑی توجہ سے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرتے، آخر تک دیکھتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ضرور رکھی ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کسی بھی حوالے سے آپ کو ویڈیو کے اندر بہت فائدہ مند چیزیں ملیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہ زندگی ساری کسی ایسی جگہ پر گزاری ہو اس نے کہ جہاں سے وہ پیدل ایک قدم بھی نہ چلا ہو، تو اس کے بعد وہ ڈائریکٹ اگر کسی ایسی جگہ پر ہو کہ اس کو 2-3 گھنٹے چلنا پڑے اور پھر اس طرح کے راستوں کے اوپر اور اس طرح کی جگہ کے اوپر اس کو رہنا پڑے تو یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ خود آزما کے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ ایک شہر کے اندر رہ رہے ہیں اور وہاں سے آپ کسی دیہات کے اندر جاتے ہیں یا پھر آپ سوچیں کہ کسی سیرگاہ کے اوپر ہی آپ تفریح کے لیے جاتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے 1 دن 2 دن اس سے زیادہ گزارنا آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا وہاں پر رہن سہن ہو بھی تو اس کے باوجود بھی آپ کو مشکل ہوگی، کیونکہ آپ کا وہاں پر چارہ نہیں چل رہا، آپ چلنا نہیں جانتے، آپ وہاں پر رہنے کے اصول نہیں جانتے، آپ کو عادت نہیں ہے، آپ کو کچھ اور آپ کی عادت ہے، یہاں پر آپ کو کچھ اور مل رہا ہے۔ یقیناً میں نے اپنے آپ کو اس طرح کی جگہوں کے اوپر بھی رہنے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں کئی مسائل ہوتے ہیں اور مشکلات آتی ہیں، لیکن جو چیز یہاں پر رہ کر میں نے سیکھی، جو چیز اس مشکل جگہ پر رہ کر میں نے سیکھی، وہ مجھے آسان جگہ پر رہ کر سیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ اسی لیے میرا جو کنٹینٹ ہے اس کے اندر آپ کو بظاہر تو شاید آپ کو کچھ ایسا نہ لگے کہ یار یہ ایسے ہی جو ہے نا جگہ بنا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بڑی گہرے راز ہوتے ہیں۔ اگر آپ باقاعدہ اس کو غور سے سنتے ہیں اور توجہ سے اس کے اوپر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو مل سکتی ہیں۔ کچھ ایسی جگہوں کے اوپر بھی ویڈیوز بنانے کا ارادہ ہے جن کے بارے میں مجھے باقاعدہ تحقیق میں نے کی ہے اور ان کے اوپر ثبوت بھی موجود ہیں۔ تو ہسٹوریکل ویڈیوز ہیں میری کشمیر کے اندر اور ولاگنگ ہے میری کشمیر کے اندر، خوبصورتی ہے یہاں کی، نیچرلٹی ہے یہاں کی کشمیر کی۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو ایک جگہ پر دیکھنے کو ملتی ہیں تو یقیناً ایسا چینل آپ کو بہت کم جگہ پر ملے گا۔ تو وہ لوگ جو کہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں پہلے سے اور وہ لوگ کہ جو آگے مجھے سپورٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان لوگوں کا سب کا شکریہ، اور جن لوگوں کے اعتراضات ہیں ان کا ڈبل شکریہ، اس لیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے بعد بھی شاید مجھے سیکھنے کو ملے گا، تو ان لوگوں کا اس لیے ڈبل شکریہ۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میری ویڈیوز پر اپنا تبصرہ ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔